بچوں دیکھیے یہ آپ کا قرآن پاک کا گھنٹہ ہے، آپ کی کلاس 3rd ہے اور آپ کی سورت سورہ بقر ہے، اور بقر کے معنی ہم نے آپ کو بتایا تھا، بقر کے معنی گائے کے آتے ہیں۔ کسی نہ کسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کا نام رکھتے ہیں اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ تو یہ دیکھیے سورہ بقر، آپ کا رکوع دیکھیے، یہ رکوع ہے 11، لیجیے ہم نے 11 یہاں پر بنا دیا اور یہاں بنا دیا ہم نے 15۔ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ رکوع ہوتا ہے، لیکن بڑے بوڑھوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ رکوع کیسا ہے، کون سا رکوع ہے، یہ رکوع ہے، یہ رکوع ہے، یہ رکوع ہے، کون سا رکوع ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رکوع ہے تو کون سا رکوع ہے، نیچے کا رکوع ہے، اوپر کا رکوع ہے یا بیچ کا رکوع ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ آپ جو پارہ پڑھ رہے ہیں اس پارے کو جہاں تک آپ پڑھ چکے ہیں وہاں پر دیکھیے یہ لکھا ہے، مثال کے طور پر عین بنی ہے، اس کے نیچے 12 بنے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ آپ جس پارے کو پڑھ رہے ہیں اس پارے کے یہاں تک 12 رکوع ہو چکے ہیں۔ جس پارے کو آپ پڑھ رہے ہیں اس پارے کے 12 رکوع ہو چکے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بیچ کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے 10 بنے ہیں، کہیں 11، کہیں 12، کہیں 15۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس رکوع سے یہ جو رکوع آپ کا آیا تھا پہلے، یعنی کہ آپ کا پہلا 11 رکوع آیا تھا، تو 11 رکوع سے اور 12 رکوع تک جب ہم چلے ہیں تو یہاں پر جو آیتیں آئی ہیں، یہ جو گول گول آیتیں ہوتی ہیں نا، تو جو آیتیں آئی ہیں تو آیتیں یہاں تک 10 ہوتی ہیں۔ یہ عین علامت اس بات کی ہے کہ آپ کا رکوع ہو چکا ہے اور نیچے 12 لکھے جا چکے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ 12 رکوع ہو چکے ہیں، اور بیچ میں جو لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی آیتیں ہیں، یہ آپ کی آیتیں، اس رکوع کے اندر 10 آیتیں ہیں، یا اس رکوع کے اندر 9 آیتیں ہیں، یا اس رکوع کے اندر 3 آیتیں ہیں، مثال کے طور پر۔ تو بیچ میں جو بھی کچھ آئے گا تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بیچ میں آیتیں ہوتی ہیں۔ اور دیکھیے اوپر کچھ بنا ہوتا ہے، اوپر مثال کے طور پر 9 بنا دیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سورت یہاں سے شروع ہوئی ہے یہ سورت ہے، یہ سورت ہے، تو سورت کے یہاں تک 9 رکوع ہوئے ہیں۔ اوپر لکھے جائیں گے تو سورت کے رکوع، نیچے لکھے جائیں گے تو یہ پارے کے رکوع، نیچے لکھے جائیں گے تو پارے کے رکوع، اوپر لکھے جائیں گے تو سورت کے رکوع، اور بیچ میں لکھے جائیں گے تو یہ آیتیں، یہ 8 آیتیں ہو گئی۔ اس رکوع سے اس رکوع تک 8 آیتیں ہیں۔ تو یہ چیز آپ کے دماغ میں آنی چاہیے اور آپ کو پڑھتے ہوئے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جو یہ رکوع لکھا ہوتا ہے ہوتا کیا ہے۔ بہرکیف آپ کا رکوع چل رہا ہے 12واں رکوع، دیکھیے قرآن پاک جو کہتا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ بشرا کے معنی خوشخبری، بشرا بہت سی بچیوں کے نام رکھے جاتے ہیں، تو بشرا کے معنی خوشخبری، للمؤمنین مسلمانوں کے لیے۔ آگے دیکھیے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ ایک خاص واقعہ کی طرف ارشاد فرمایا میرے رب نے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد کہہ رہے تھے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس وحی لے کر کون آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جبرائیل امین وحی لے کر کے آتے، تو کہ وہ جبرائیل وحی لے کر کے آتے ہم نہیں مانتے،
وہ عذاب کے فرشتے ہیں، انہوں نے بہت سی بستیوں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ جبرائیل کے علاوہ اگر اور کوئی فرشتہ آتا آپ کے پاس نہیں لے کر تو ہم یقیناً ایمان لے آتے، جبرائیل آئے ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا یہاں جواب دیا ہے، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ فرما دیجئے کہ جو شخص دشمنی برتے جبرائیل علیہ السلام سے، اور جبرائیل کون ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، اس لیے کہ وہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے اوپر القاء کرنے والے ہیں، ڈالنے والے ہیں، پہنچانے والے ہیں۔ کیوں پہنچانے والے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ جبرائیل امین اپنی طرف سے نہیں آتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین آتے ہیں اور آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ کلام آپ کا اپنا ذاتی نہیں، یہ کلام پاک اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو لے کر آنے والے جبرائیل امین ہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ، ارشاد فرمائے آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کتابوں کو بھی صحیح کہنے والی ہے، وہ کتابیں صحیح تھی۔ کون کون سی کتابیں؟ توریت، انجیل، زبور، یہ 3 آسمانی کتابیں، اور یہ 14 قرآن پاک تو ہے ہی آپ کے سامنے۔ تو کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو کتابیں تھی ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن پاک۔ آگے ارشاد فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے جو شخص دشمنی برتے جبرائیل امین سے، میکائیل سے، اسرائیل سے، اسرافیل، جتنے بھی فرشتے، کسی بھی فرشتے سے دشمنی کو اپناتا ہے کوئی شخص تو ایسے لوگوں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بھائی میرے فرشتوں کے تم دشمن ہو تو میں بھی تمہارا دشمن ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی سے دشمنی بڑھتی تو اسے چین سکون مل سکتا ہے، ایک پل کے لیے بے قرار نہیں آ سکتا، بے قراری بے قرار رہے گا۔ آگے دیکھیے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، آپ کو بتایا جا چکا ہے، یہ دیکھیے اسے بولتے ہیں مد، یہ بولتے ہیں مد۔ اب یہاں پر بنایا واو زبر پر لام میم زبر لم میم الزم، یہ ہوا ولما۔ اب آپ کو یہاں پر 2 چیزیں دیکھ لیجیے، ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ مد ہے، اور مد کا مطلب یہ ہوتا ہے 1 2 3 4 5 6 7 7 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے اس کو، کہیں 9 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، اور عام حالات میں 3 کے برابر تو کھینچا ہی جاتا ہے، 3 الف کے برابر کھینچا ہی جاتا ہے، اسے کھینچا جاتا ہے، اس کو مد بولتے ہیں۔ مد کے معنی لمبا کرنا، دراز کرنا، کھینچنا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا آپ کا مد، مد کا مطلب کھینچا جانا، 7 الف کے برابر 5 الف کے برابر اس کو کھینچتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے تشدید میم کے اوپر، تو جس میم کے اوپر تشدید لگی ہو یا جس نون کے اوپر تشدید لگی ہو وہاں پر دیر لگتی ہے، دیر لگائی جاتی ہے، اور نہیں لگائیں گے تو آتا ہے رب قاری للقرآن بل قرآن یلعن، بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پاک ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ غلط پڑھتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیے لفظ ہے تین، یہ دیکھیے لفظ آیا تین، اور ایک لفظ آیا تین، دیکھیے یہاں تو سے اور یہاں سے یہاں تا سے، اور انگلش میں اگر آپ چلیں گے تو لیجیے ایسے بنائیں گے ٹی سے، اس کے لیے بھی ٹی آتا ہے اور اس کے لیے بھی ٹی آتا ہے، اور ہندی میں بنائیں گے تو اس کے لیے بھی ٹی آتا ہے، اس کے لیے بھی، اس کے لیے بھی ٹی اور اس کے لیے بھی ٹی۔ تو عربی جو زبان ہے بہت ہی زیادہ نازک زبان ہے، ایسی زبان ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے پوری انسانیت کو گونگا کھا تھا، پوری انسانیت گونگی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ انسان صحیح تلفظ سے نہیں پڑھتا، ادائیگی صحیح نہیں ہوتی، جب ادائیگی اس کی صحیح نہیں ہوتی تو ظاہر ہے یہ قرآن پاک غلط پڑے گا،
اور جب غلط پڑھے گا تو قرآن پاک لعنت کرے گا. جھوٹ بولتا ہے, بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے, تو قرآن پاک کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین, کیا جھوٹوں پر اللہ کا غضب نازل نہیں ہوگا, کہ ظلم کرنے والوں پر اللہ کا عذاب نہیں ہوگا, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کاذبوں پر اور جھوٹوں پر نہیں ہوگی؟ تو ظاہر ہے کیوں نہیں ہوگی. جھوٹوں پر لعنت ہوگی, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ظالموں پر لعنت ہوگی, آپ ظلم کر رہے ہیں, تو اپنے ہاتھوں خود ہی ہلاکت و برباد کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے مد لگا ہوا ہے, مد کو کھینچا جاتا ہے, 3 الف 5 الف 7 الف 9 الف 11 الف کے برابر تک کھینچا جاتا ہے مد کو. اچھا, میم کے اوپر تشدید لگی ہوگی تو وہاں پر میم پر دیر لگائیں گے. کیسے؟ ولما جاء. اچھا, یہ مد جو آتا ہے اسی پر مد نہیں آ گیا, بلکہ مد کے بعد حرف جو آتا ہے اس کی حیثیت سے مد آتا ہے. مد کے بعد یہ آیا جیم, ولما جاء, جا پہ مد ہے, یہ دیکھیے حمزہ زبر جا, اس لیے مد یہاں پر اور یہاں پر کہیں بھی مد ہو, مد کو کھینچا جانا لابد ہے, ضروری ہے. مد نہیں کھینچیں گے تو ہم غلطی پر ہوں گے. اب دیکھیے رسول من عند اللہ مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. دیکھیے آپ کے لیے حرف لکھے تھے, یہ حرف لکھے تھے, ان کو کہا جاتا ہے حروف اخفا. یاد رکھیے گا, حروف اخفا یعنی وہ حروف جو چھپا کر پڑھے جاتے ہیں, جن حروف کے بعد ان کے بعد اگر ان میں سے کوئی حرف آتا ہے, ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے تو وہاں پر چھپا کر پڑھتے ہیں. اور یہاں پر قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کی مثالیں ہیں, پورا قرآن پاک بھرا ہوا ہے. وہی ہم آپ کو بھی لکھ کے بتا رہے ہیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں سے آ رہا ہے. تو دیکھیے یہ 3 ہم نے قاصد لکھا تھا نا, 3 قاصد, یہ 3 تاسے, ان دونوں کے اندر کتنا فرق ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے. 3 کے معنی مٹی, یہ دیکھیے یہ مٹی ہوگی, 3 کے معنی مٹی. تو سے 3 آیا اس کے معنی مٹی, اور تا سے 3 آیا اس کے معنی انجیر. انجیر سے آیا مٹی, تا سے آیا انجیر. کتنا فرق ہو گیا؟ آپ کہیں میاں تو میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہوتا ہے. وہاں سے پڑھیں گے مٹی کے معنی اور تا سے پڑھیں گے انجیر کے معنی. اس لیے قرآن پاک بہت زیادہ نازک زبان ہے, بہت سوچ کر سمجھ کر پڑھنے کی چیز ہے.
اس لیے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تو سارے کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک حرف کو ایسے ایسے چن کر لکھا ہے اور بیان فرمایا ہے، قرآن پاک نے لکھا ہے، اور چیلنج دے دیا پوری انسانیت کو کہ قیامت تک تم اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتے، اس کی مثال نہیں لا سکتے، اور جب نہیں لا سکتے اور تم کیا، تمہاری مجال کیا، تمہاری ہمت کیا، تم انسان ہو، جنات کو بھی شامل کر لو، جنات بھی کوشش کر لے، تم بھی کوشش کر لو، اور قیامت تک کے لیے موقع ہے، کوشش کرتے چلے جاؤ قیامت تک۔ ناممکن ہے تمہارے لیے کہ تم قرآن پاک کی نظیر، اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے، ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی نہیں بنا سکتے قرآن پاک کی جیسی ہے، ایسی صورت نہیں بنا سکتے، اور جب نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اور ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو گئے، عزت للکافرین، منکروں کے لیے، انکار کرنے والوں ہی کے لیے تیار کی گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ دیکھیے اب میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں، مثال دیکھیے، مثال دینے سے بات سمجھ میں آتی ہے اور اچھی طرح سے ذہن میں آتی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے ما یضرهم ولا ينفعهم، یہ دیکھیے ولا ينفعهم، آپ اپنے مطلب کی چیز دیکھیے، آپ کا مطلب جہاں سے حل ہو رہا ہو اس کو دیکھیے، اور غور کرنے کی بات جو ہے وہ یہ دیکھیے، یہ نون ہے، نون کو دیکھیے، یہ نون ہے اور نون ساکن ہے، یہ نون ہے نون ساکن، یہ نون ہے نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد حرف آ رہا ہے فا، نون ساکن کے بعد حرف آ رہا ہے فا، تو نون ساکن کے بعد اگر حرف فا آئے گا تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، یعنی دیر لگا کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ دیکھیے وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد فا رہی ہے۔ دوسری مثال لیجئے، ما له فی الآخرۃ من خلاق، یہاں دیکھیے لفظ آ رہا ہے من، یہ خلاق، یہ آپ کی دوسری مثال ہے۔ دوسری مثال کس چیز کی ہے؟ یہ جہاں اخفا تھا یا اظہار ہم لکھے دے رہے، اظہار کی مثال ہے۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کر کے پڑھنا، ظاہر کر کے پڑھنا مطلب جلدی پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ اظہار ہے۔ اظہار کے یہ حرف سے آپ کے 15، اور یہ حرف تھوڑے سے ہیں، کتنے؟ 6، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، ہا، یہ دیکھیے صرف 6 حرف ہیں، یہ آپ کے صرف 6 حرف ہیں۔ یہ 6 حرف ہیں، یہ نون ساکن اور یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان تینوں کو بولتے تنوین، تو 2 زبر ہوں یا 2 زیر ہوں یا 2 پیش، اس کے بعد ان حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر دیر لگا کر کے پڑھیں گے، نون ساکن ہو یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، اس کے بعد 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر جلدی پڑھیں گے، اظہار ہوگا، جلدی پڑھیں گے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہے من خلاق، نون ساکن ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ نون ساکن، اور نون ساکن کے بعد میں حرف کیا آ رہا ہے؟ خا، تو نون ساکن ہو اور اس کے بعد حرف آ جائے خا تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی جلدی پڑھیں گے، اظہار ہوگا، جلدی پڑھیں گے۔ نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف آ رہا ہے خا، تو یہاں کیا کریں گے؟ جلدی پڑھیں گے، یہاں اظہار ہوگا۔ من خلاق فی الآخرۃ من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اب دیکھیے
اب یہ دیکھیے حمزہ نون زبر ان، انفسہم، یہ نون ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف آ رہا ہے فا، تو یہاں ہوگا اخفا، دیر لگا کے پڑھیں گے انفسہم لو کانوا یعلمون ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون۔ آپ کا سبق مکمل ہوا۔ یہاں پر ایک لفظ خاص طور پر آپ کو یاد رکھنے کا ہے، دیکھیے اللہ ہے، اللہ کو تو آپ پہچانتے ہیں، پوری کائنات کی تخلیق کی، پوری کائنات کو جس ذات گرامی نے پیدا کیا، اور میرا رب ہے جس کو اللہ بولتے ہیں، اللہ۔ اب اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ سے پہلے زبر ہو اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اللہ سے پہلے زیر ہو تو اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیے عند اللہ، یہاں دیکھیے عند اللہ، اللہ سے پہلے زیر ہے، اللہ سے پہلے زیر ہے، اس لیے اللہ کو اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک پڑھیں گے، عند اللہ، عند اللہ، عند اللہ، باریک کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ اللہ سے پہلے زیر ہے، اللہ سے پہلے زبر ہوگا تو اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے اللہ، اللہ، یہ اللہ کا جو نام ہے اس سے پہلے زبر آ رہا ہے، اس لیے موٹا کر پڑھیں گے، جیسے تالام زبر، تا کو لام میں ملائیں گے تاللہ، اللہ سے پہلے زبر موٹا کر کے پڑھیں گے تاللہ، اللہ سے پہلے زیر، اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ قاعدہ ہے، موٹے موٹے قاعدے ہیں، اگر یہ یاد کر لیں پورا قرآن پاک پڑھنے میں مزہ آئے گا، قرآن پاک پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ ما علینا الا البلاغ۔